بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں. اور بریک سے پہلے ماشاء اللہ المستعان بہت سارے سوالات آئے اور بہت سارے آپ لوگوں میں سے کالرز نے اس میں حصہ لیا. مزید گنجائش یقیناً ہے کیونکہ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی مزید ایک اور گھنٹے تک جاری ساری ہے. کافی سوالات آئے. اس میں سے پہلے جو کالر تھے انڈیا کاشی پورہ سے سید عتیق رضا نقوی صاحب کا سوال تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی کیا دلیل ہے کہ ہم کیوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. ان کی خدمت میں عرض کروں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کے لیے دلیل چاہیے کیونکہ یہ چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی رائج نہیں تھی. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوا اور اس عمل کو حضرت عمر نے ایک واقعے کے پیش نظر پسند فرمایا اور پسند فرما کر کے اس کے بعد انہوں نے اپنا لیا. کیا ہوا تھا کہ جب عجمی کچھ قیدی لائے گئے ان کی بارگاہ میں تو ان کے سامنے جو قیدی کھڑے ہوئے تھے وہ اس طرح ہاتھ باندھ کر کے سر جھکا کر کے کھڑے ہوئے تھے. ان کی اس ادا کو حضرت عمر ابن خطاب نے اتنا پسند کیا کہ دیکھو یہ کس طرح اسیر قیدی ہاتھ باندھ کر کے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کیوں نہ ہم اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں. چنانچہ حضرت عمر کی اس ادا کو اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں درج کیا گیا ہے کہ یہ اولیات حضرت عمر میں گنا جاتا ہے. یہ ان کے اجتہادات میں سے ایک اجتہاد کے طور پر ان کے مباحات میں سے ایک فضیلت کے طور پر اس کو لکھا بھی گیا ہے کہ حضرت عمر نے بہرحال ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی اس روش کا آغاز کیا. اس کے بعد جو اکثریت ہمارے مسلمان بھائیوں کی حضرت عمر کی اتباع کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا شروع کیا. جبکہ اہل سنت کے 4 امام ہیں. ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی نہیں کہا. اس کو نوٹ کیجئے, یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بعض لوگوں کو اہم بات درک کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے. درک کریں اہم بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں. چاروں امام ابو حنیفہ ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام مالک ہیں اور امام شافعی ہیں. چاروں اماموں کے نزدیک ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. نوٹ کیجئے آپ, چاروں اماموں کے نزدیک ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. جبکہ ان میں سے امام مالک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نماز ہاتھ کھول کے ہی پڑھنی چاہیے کیونکہ میں مدینے کا ہوں. میں نے مدینے میں جتنے بزرگ صحابہ رہ گئے تھے ان کے جو اس کے بعد تابعین تھے ان کی اولاد تھی اور خاص کر اہل بیت تھا, ہم نے ان کو ہاتھ کھول کے ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اہل سنت کی جو کتابوں میں سیرت لکھنے والی کتابیں ہیں اس میں مولا علی کے لیے, امام حسن کے لیے, امام حسین کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے. اور جب مولا علی کے بارے میں یہ پتہ ہے تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے. میرے خیال میں کال کافی آ رہی ہیں, میں جواب مکمل کر لوں تو پھر کالز کو لے سکوں گا. میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ جو لوگ کال لگاتار کرنا چاہتے ہیں میں ان کو درمیان میں نہیں لیتا ہوں, لیکن یہ کافی دور سے معلوم ہوتی ہے, اس کو میں شامل کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کون میری جی میرا نام رباب ہے اور میں رننگ سے بول رہی ہوں.
مجھے ایک نماز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں فروا نے ایک دفعہ نماز بتائی تھی کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 ٹائم اور تھرو آؤٹ اس کا طریقہ کار ہے، اور وہ کسی معصوم کی پیدائش سے پہلے یا وفات سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور واسطہ دیا جاتا ہے. اس کا اگر طریقہ مجھے آپ نماز کا نام بتائیے کہ کون سی نماز کی بات آپ کر رہی ہیں؟ کوئی نماز؟ جی نماز کا نام نہیں مجھے معلوم ہے، وہی آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کا کیا نام ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ تھرو آؤٹ پڑھنی ہے. میں نے کافی کوشش کی کہ ہمیں فروا کا فون نمبر مل سکے اور ان سے کانٹیکٹ ہو. آپ نام دریافت کر لیں، کیونکہ میں تو علم غیب نہیں رکھتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی نماز کے بارے میں پوچھے اور میں فوراً بتا دوں کہ ہاں وہ نماز ہے، اس کا نام یہ، کیونکہ بسم اللہ تو بہت ساری نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن کوئی خاص نام اس کا ہوگا تو ذرا اس کا پتہ کر لیجئے گا، اور آپ یقیناً ان کا نمبر بھی یہاں سے لے سکتی ہیں انشاءاللہ. جی میں نے پہلے فون کیا تھا اور لیا تھا، لیکن شاید مجھے صحیح نمبر نہیں مل سکا ان کا. چلیے دوبارہ آپ ٹرائی کر لیجئے گا، نمبر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جی میں نے نام کے لیے ہی ایکچولی آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کا مجھے اگر اس کی ترتیب پتہ ہو تو نام کا بھی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، نام ہم آپ کو بتا دیتے، لیکن ہمیں نماز کی ترتیب و کتنی رکعت ہے، کب پڑھی جاتی ہے، تاکہ اس کے نام کا ہم اندازہ لگا سکیں. کوئی بات نہیں، آپ نے سوال کیا ہے، مزید ہم تکا لگانے کے قائل نہیں ہیں بلکہ مضبوط جواب دینے کے قائل ہیں، اور اس کے لیے سوال واضح ہو تو جواب بھی یقیناً واضح ہوگا. تو نماز ہاتھ کھول کے پڑھنے کی جو بات ہے، تمام کالرز کا سلسلہ جاری ہے. میں چلیے کچھ منٹس ہیں تو کالز کو لے لوں، پھر دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو وعلیکم السلام. کون میری سسٹر کہاں سے ہے؟ بھائی میرا نام آمینہ ہے اور میں نے آپ سے کوشچن کرنا تھا. آمینہ سسٹر کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ بھائی میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. چلیے فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میں نا وہ اہل سنت وال جماعت سے بلونگ کرتی ہوں، میری بیٹی ہوئی ہے تو میں نے نا حضرت سکینہ کے نام پہ نا ان کا اپنی بیٹی کا نام رکھنا تھا. تو میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت سکینہ کے کوئی اور بھی القابات ہیں کہ ان کا یہی مبارک نام ہے؟ آپ کا ایک نام رقیہ ہے، رقیہ آپ رکھ سکتی ہیں، اور خود سکینہ یا سکینہ بھی اچھا نام ہے، ان میں سے کوئی بھی نام آپ رکھ سکتی ہیں. لیکن بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کے نام سکینہ تھے. جو چھوٹی شہزادی تھی ان کا کیا نام سکینہ تھا کہ سکینہ تھا؟ سکینہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو سکینہ کہتے ہیں. نام ایک ہی ہے، مختلف پروننسیشن ہے، ڈیفرنٹ پروننسیشن ہے. آپ کوئی بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں، دونوں غلط نام نہیں ہے، دونوں صحیح نام ہے. آپ سکینہ کہیں گے اس کا معنی الگ ہوگا لیکن نام وہی ہے، اور اگر سکینہ کہیں گے تو اس کا معنی الگ ہوگا لیکن نام وہی ہے. تو آپ رقیہ بھی جو ہے نام رکھ سکتی ہیں اپنی بچی کے لیے. تو بھائی حضرت زینب کے کوئی القابات، مطلب ان کے کیا القابات ہیں؟ بہت ساری ہیں، اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو آپ کی نوبت جیسے آئے گی، تھوڑی سی آپ کو حوصلے سے کام لینا پڑے گا، اور آپ کی نوبت جب آئے گی تو ہم اس کے آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، میں ویٹ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر تک مجھے بتا دیں ضرور آن لائن. ضرور انشاءاللہ. اچھا جی، اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ. ہماری اہل سنت کی بہن تھی آمنہ مانچسٹر سے، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ان کے سوال کا انشاءاللہ جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے. میں ابھی چاہوں گا کہ کالز نہ لوں، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ چونکہ بہت سارے سوال آ گئے ہیں، میں جواب دوں اس آخری کال کو بھی شامل کر کے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ جی میں عامر شاہ عرض کر رہا ہوں قبلہ شیفیلڈ سے. عامر شاہ صاحب شیفیلڈ سے، جی فرمائیے. جی قبلہ عرض یوں ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی جو یہ سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں جو اگلے ویک ہمارا پروگرام آ رہا ہے وہ اسی کے اوپر روشنی ڈالیں گے. کہ میرے دوست ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو معصوم ہے وہ حکیم کی روشنی میں یہ بیان کر دیں پلیز. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے ایک دو دفعہ 2 مثالیں دی تھی کہ وہ کچھ انبیاء کرام جو ہے انہوں نے ترک اولا کیا تھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح جو لا الہ الا انت سبحانک
وہ بھی منظور کر کے پھر ان کی کیت یہ حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر ہم کوئی حاضری یا معجزہ پڑھتے ہیں تو جو ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ہم کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ واسطے بلندی درجات کے یا ہمارے معصومین کو پہنچانا ہو یا کسی کو، تو اگر ہم ایسا کہیں کہ واسطے بلندی درجات کے، تو کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں یا کس طرح؟ معصومین کے لیے تو بلندی درجات کا نہیں سوال ہوتا، ہماری محبت اور عقیدت کا اظہار ہم کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا، پروردگار اس کو ہدیہ کر دے. جیسے کوئی تحفہ نہیں دیتا، آپ تحفہ چھوٹا بھی دے سکتا ہے نا بڑے کو، جی بالکل، ہدیہ بڑے کو چھوٹا بھی دے سکتا ہے. ہم تو گنہگار ہیں، معصوم ان کی خدمت میں اس کو ہدیہ کر دے، بجائے اس کے کہ ان کی بلندی درجات کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں، ہم گنہگار ہیں. ہم ان کو ہدیہ کر دیں. میں نے یہ نظر دلائی ہے، یہ حاضری رکھی ہے یا یہ مجلس رکھی ہے یا کوئی بھی اچھا کام کیا، اس کو آپ نے ان کے نام کر دیا، ہدیہ کر دیا، اور ہدیہ پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو آپ کا معصوم والا سوال ہے نا، میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے جی. چلیے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو ڈائریکٹ وہ معصومین کی بارگاہ سے مانگ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ان کا واسطہ؟ یہ اصل میں میرے دوست ہیں تو یہ تسلی چاہ رہے ہیں، تو میں چونکہ آپ نے زندگی وقف کی ہوئی ہے انہی جو سلسلے کے لیے، تو اگر آپ روشنی ڈال دیں گے تو کچھ زیادہ جو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں معصومین کا واسطہ دے کے مانگ سکتے ہیں یا معصومین سے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں؟ یہ میں بالکل اپنے دوست کے الفاظ ہی بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا، اس کا بھی جواب دیں گے جی. یہ روشنی ڈال دیں. بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کالرز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن چونکہ پاکستان سے لگتا ہے میں ان کو بھی شامل کروں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ مکہ سے بات کر رہا ہوں جی. حاشر. کیا نام ہے؟ حاشر. حاشر. جی جی. حاشر صاحب فرمائیے، کیا آپ پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں نے مولانا صاحب سے کوشچن کرنا ہے. جی آپ آن ایئر آ چکے ہیں آلریڈی، یہ ڈائریکٹ جو ہے آپ سے، آپ کی لائن جو ہے نا تھرو ہو چکی ہے. آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جی. اچھا مولانا صاحب، علماء سارے اکٹھے ہو کر تو کیا مسلمانوں کو ایک سیدھے راستے پہ نہیں لے کے آ سکتے؟ ٹھیک ٹھیک ہے جی. یہ جو ہر وقت اتنا فساد پھیلا ہوا ہے تو اس کو ختم نہیں کر سکتے سارے علماء؟ ٹھیک ہے، کیوں نہیں، بالکل بالکل انشاءاللہ بات کریں گے اس پر بھی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے خود سوچا اور ارادہ اچھا اگر ہو تو اسی کا اجر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. میں ابھی معذرت چاہوں گا، کالرز کافی آ چکے ہیں، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، جوابات ہمیں کافی دینے ہیں، اس لیے آپ کی توجہ میں چاہوں گا. جن لوگوں نے سوال کیا ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے جواب پانے کے لیے جہاں بھی ہوں آ جائیں اور اپنی کرسی پر، صوفے پر، جہاں آپ کو سہولت میسر ہو، آپ بیٹھ کر کے توجہ، آپ پوری توجہ ہدایت ٹی وی کے ساتھ جوڑ دیجئے. ہماری معروضات کو سنیے گا، جواب آپ لیجئے گا، کیجئے سوال کہ اس پروگرام میں آپ نے سوال کر لیا ہے، اب باری ہے ہماری کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں. توجہ کیجئے گا، جواب لیجئے گا اور جواب لے کر کے پھر ہمیں بتائیے گا، فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کو مطمئن کرنا بھی ہمارا ایک اہم فرض ہے. آپ کی توجہ ہوگی، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. سید عتیق رضا نقوی صاحب انڈیا کاشی پورہ سے سوال انہوں نے کیا تھا کہ ہاتھ کھولنے پر نماز، ہاتھ کھول کے پڑھنے پر کیا دلیل ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ ہاتھ کھولنے کے لیے تو سلسلہ اس کا واضح ہے سرکار دو عالم کے زمانے میں، اور حضرت ابوبکر کے زمانے تک کسی نے بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی نہیں. حضرت عمر کی یہ ایجاد ہے، ان کی یہ اولیات میں سے ہے. انہوں نے ایک عجمی اسیروں کے وفد کو دیکھا کہ جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، ان کو وہ ادا پسند آ گئی. انہوں نے اس کے بعد کہہ دیا کہ ہم بھی نماز میں ایسا کریں گے. اب یہ اور بحث ہے
یہ اور علمی اور فقہی سوال ہے کہ آیا انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ نماز میں اپنی مرضی اور اپنی پسند کو بھی شامل کرے یا نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں کہ ان کو ہے اجازت اس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حساب سے اجتہاد کیا اور یہ ان کا اجتہاد ہے، اجتہاد کرنے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اجتہاد کرے۔ بہرحال وہ اپنا اجتہاد جیسے بھی اس کا نام دیں، یہ حضرت عمر کے زمانے سے چلا ہے۔ اس کے بعد اہل سنت کے چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو باطل نہیں قرار دیا۔ یہ بات بہت اہم ہے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، ہاتھ کھول کے پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، ہاتھ باندھ کے بہتر ہے، ثواب ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو غلط کسی نے نہیں بتایا۔ تو پھر انسان عقل مند کیا کرے گا؟ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا، کیونکہ کسی کے نزدیک ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عقل مند جب یہ دیکھتا ہے نا کہ ہاتھ باندھنے کا معاملہ اختلافی ہے، کہ کچھ کہتے ہیں ہاتھ باندھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں باندھنا چاہیے، جیسے کہ حضرت امام مالک کا یہ فتویٰ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ میں نے مدینے میں رہنے والوں کو جو بزرگ تھے ان کو ہاتھ کھول کے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دلیل آپ سے کوئی مانگے تو آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ صلاۃ، کتاب الصلاۃ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی، لیکن صحیح بخاری جو سب سے زیادہ ہمارے اہل سنت کے بھائی بہنوں کے لیے معتبر مانی جاتی ہے اور اتھینٹک مانی جاتی ہے، اس کی بات کرتا ہوں۔ کئی روایات ہیں، کئی حدیث اس کے اندر آئی ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں نماز پڑھائی تو بعض روایت میں کہ مدینے کے لوگوں میں، بعض میں بصرہ کے لوگوں میں جو بزرگ تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں رہے تھے صحابہ، انہوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ علی علیہ السلام کی نماز نے رسول اللہ کی نماز کی یاد تازہ کر دی، یاد دلا دی۔ رسول اکرم بالکل ویسے ہی پڑھا کرتے تھے جیسے آج علی نماز پڑھا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 25 سال حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے لے کے مولا کائنات کی ظاہری خلافت تک جو عرصہ گزرا ہے اس میں بہت ساری چیزیں بدل گئی تھیں، ان میں سے نماز بھی تھی۔ لوگ بھول بھی گئے تھے کہ رسول اللہ کی نماز کیسی ہوتی ہے، مولا علی نے نماز۔ پھر یہ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مولا علی بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا رہے ہوتے تو کسی کو بھی یہ خیال بھی نہ ہوتا کہ کوئی اسپیشل کام ہو رہا ہے۔ اگر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ علی کی نماز نے یاد دلا دی ہے رسول اللہ کی نماز کو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ باندھ کے جو پڑھنے کا سلسلہ تھا وہ بالکل برعکس ہو گیا اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھانے والے نے پڑھائی، تاکہ دیکھنے والے سمجھ لیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیسی نماز ہوتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ کی احادیث ہیں، اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں اور باقی کتابوں میں بھی بات موجود ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ البتہ بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں، فقہ اہل بیت میں، اہل بیت اطہار کے مکتب اور مذہب میں نماز ہاتھ کھول کے ہی پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی باندھ کے نماز پڑھے گا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اسے باطل کہا گیا کیونکہ وہ حضور کے زمانے کی نماز نہیں ہے۔ جعفر صاحب کویت سے انہوں نے ممبرشپ کے لیے بات کی تھی، ہم نے ان کو انشاءاللہ نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ رابطہ ہوگا ان سے۔ خوشاب پاکستان سے اختر صاحب نے جادو کے سلسلے میں پوچھا ہے، اور البتہ اس کے بعد عادل صاحب سرگودا سے پاکستان میں، انہوں نے بھی بہرحال سوال جادو کے سلسلے میں کیا ہے۔ جواب ان کا یہ ہے کہ جادو تو اگر کوئی مومن یا مومنہ نماز پنجگانہ کی پابند ہو، چیلنج ہے کہ اس پر کوئی جادو نہیں ہوگا، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے نماز پڑھنے والے پر کوئی جادو کا اثر ہو۔ جادو ہے لیکن جادو کا اثر اس انسان پر ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا
یا کوئی خاتون نہیں کرتی تھی اس پر جادو ہو گیا. جیسے عادل صاحب نے سرگودا سے سوال کیا ہے کہ بہرحال ان پر جادو کا کوئی اثر ہوا ہے جس سے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عام طور سے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے, یہ خیال ہوتا ہے, کوئی اس کے فائدہ اٹھانے والا, کوئی پیر, کوئی تعویذ دینے والا عامل جو ہے وہ بیوقوف بناتا ہے, الو بناتا ہے کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ ہو گیا, تمہارے پر جادو ہو گیا, تمہارے پر یہ ہو گیا, تمہارے پر. یہ ساری باتیں وہم اور خیالی ہیں, حقیقت نہیں ہوتی ہے. ہر بار جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے, اگرچہ قرآن نے جادو کے اثر کو حقیقت مانا ہے, حقیقت ہے, لیکن ہر جگہ پر نہیں ہوتا. فرض کریں کہ اگر واقعی کسی کو جادو ہو گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں ہدایت ٹی وی سے, وہ سن لیں اور عمل کریں کہ اگر جادو کا اگر آپ کو خطرہ ہے یا جادو سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہ کسی عامل کے پاس جائیے, خدا را کسی عامل کے پاس نہ جائیے, کسی پیر کے پاس خدا را نہ جائیے, کسی بابا کے پاس خدا را نہ جائیے, کیونکہ یہ آپ کو مزید پریشان کریں گے, پریشانی سے نہیں نکال سکیں گے. یہ میرا واضح اعلان ہے. اس کو ریکارڈ بھی کر کے اپنے کسی پیر کو یا عامل کو بھی سنائیے, کوئی بھی اس کو آپ کے لیے غلط نہیں کہے گا. میں جو بات کر رہا ہوں اپنے اور اپنے خدا کے درمیان حقیقت کو بیان کر رہا ہوں, مجھے کسی کا خوف بھی نہیں ہے. دوبارہ میں کہہ دوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے, تو کہیں بھی خدا را کسی کے پاس نہ جائیے. کیا کیجئے؟ بہترین کام ہے, مختصر کام ہے, اس کو آپ نوٹ کیجئے. کیا کہ فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیجئے. ہر نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے. واللہ باللہ تاللہ, اس سے گاڑی قسمیں ہو نہیں سکتی ہیں. کوئی جادو آپ کے پر اثر نہیں کرے گا. اگر ہوا بھی ہے کافر ہو جائے گا, جادو کرنے والے ذلیل ہو جائیں گے. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حرز میں لے لے گا, اپنی حفاظت میں لے لے گا. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے. قصہ تمام. باقی کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہماری سسٹر مدثرہ صالح ہل سے 4 سوالات کی ہیں, مختصر ان کے جواب ہم دے دیں. بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو سہارا دینا. سہارا دینے والے چاہیں کہ سہارا دیں تو ان کو ثواب ملے گا, لیکن نماز پڑھنے والے کے لیے یہ ہے کہ جس حالت میں بھی وہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے بغیر کسی سے سہارا لیے. یہ نہیں کہ بھائی میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں لیکن تم مجھے اٹھاؤ اور اٹھا کر کے میری خدمت کرو کہ مجھے تمہارے سہارے سے نماز پڑھنی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے ہی پڑھیں. ہاں, اگر آپ کے چاہنے والے, آپ کے دوست آپ کی خود بخود آ کر کے اس میں مدد کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا اجرت کسی کو دے کر کے سہارا لیا جا سکتا ہے؟ سہارا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں پھر عرض کروں کہ جو آپ کر سکتے ہو وہی آپ کے اوپر واجب ہے. جو آپ کی طاقت سے باہر ہو وہ چیز آپ کے اوپر واجب بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جواب ان کو مل گیا ہوگا. کچھ اشیاء ہیں اس میں فش آئل یا فش کی انگریڈینٹس میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں, آیا ان کا کھانا, کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ فش کون سی فش ہے اور کیا ہے. تو میں اگر اس کو شبہات مشتبہ قرار دے دوں تو بہتر یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی اوائڈ کیا جائے. لیکن حرام بہرحال کسی نے نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز اس میں فش آئل وغیرہ کی اس میں لکھی ہوئی ہے تو وہ 100% حرام ہے. ایسا کچھ بھی فتویٰ کسی نے نہیں دیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ احتیاط کر سکتے ہوں تو احتیاط کریں. تیسرا سوال ان کا ہے کہ خاک شفا اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہم اسے مٹی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ کبھی تیمم کرنا پڑے تو اس پر کریں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں, اس میں کسی طرح کی کوئی بھی آپ کو دقت یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے.
چوتھا سوال آپ کا یہ تھا کہ عمرے میں طواف الوداع کیا ہے، اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف کے بعد دوبارہ آپ نہیں جا سکتے ہیں، جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں طواف النساء ہے، اور طواف وداع جو ہے وہ ایک مستحبی امر ہے، نہ عمرے کا حصہ ہے نہ حج کا حصہ ہے، یہ ایک مستحبی امر ہے کہ جب آپ میک شور کریں کہ واقعاً آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے جدا ہو رہے ہیں، واقعاً آپ مکے سے جانے ہی والے ہیں، آپ آگے کہیں جانا چاہتے ہیں، تو ایک طواف جو ہے نا وداعی طواف آپ کر لیں، ثواب آپ کو ملے گا، نہ بھی کریں اگر آپ نے طواف النساء کر لیا ہے تو وہ کافی ہے۔ البتہ اگر آپ نے طواف وداع کر لیا اور آپ گئے، اچانک آپ کا پروگرام کینسل ہو گیا، جس کے ساتھ گئے تو انہوں نے کہا نہیں آج ہم نہیں جا رہے، کل جا رہے ہیں، تو کیا آپ کے اوپر حرام ہو جائے گا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف دوبارہ جائیں؟ کس نے کہا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، چونکہ خود وہ طواف بھی مستحب تھا، آپ دوبارہ جائیں، دوبارہ طواف کریں، دوبارہ آپ سارے اعمال بجا لائیں، آپ کو یہ ہرگز سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے طواف وداع کر لیا تو پھر دوبارہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آئیے ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی فہیم اور بہت ہی عالمانہ سوال کرنے والے شاہ صاحب کے سوال کی طرف، کہ جناب سید علی جان شاہ صاحب ہیں لوٹن سے، انہوں نے لفظ کنتو کے بارے میں پوچھا ہے۔ بہت عمدہ یہ نورانی لفظ ہے کنتو، کنتو کنزم مخفیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو پھر کسی طرح کی احتیاج اس میں بھی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ پہچاننا اللہ کی خود ضرورت بن گئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ بندے اس کے یا اس کی مخلوق اس کے وجود سے آگاہ ہو جائے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اس کے لیے کوئی بھی عزت یا اعزاز کی بات نہیں ہے۔ سرکار نے بھی فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور پھر سرکار نے غدیر کے اس خطبے کے اندر اعلان ولایت جب فرمایا تو اسی طرح فرمایا کو کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ کنتو جو ہے یہ کیا عظیم لفظ ہے۔ یہ کنتو توجہ سے سنیے، کنتو معرفت کے لیے ہے، یہ لفظ معرفت کا لفظ ہے، یعنی ان کی پہچان، ان کی شناخت کے لیے ان کو خود یہ لفظ استعمال کرنا پڑا، کیونکہ اگر وہ نہ بتاتے تو ہمیں تو کچھ بھی نہ معلوم تھا، نہ ہم ڈسکور کر سکتے تھے۔ اگر اللہ خود اپنی معرفت اور اپنی پہچان نہ کراتا تو ہرگز کوئی مخلوق اس کو نہ پہچانتی۔ اگر خود سرکار نہ بتاتے کہ ان کا وجود مبارک کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ جس طرح مولا کائنات نے بھی اپنے وجود کے اظہار پہچانوایا ہے، تو یہ معرفت کا لفظ ہے، نورانی لفظ ہے اور بہت عظیم لفظ ہے۔ اور اس کے ہوتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے پھر بھی اگر مسلمان کہے کہ ہم تو ولایت کو نہیں مانتے اور اس کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، تو یقیناً گڑبڑ ہے، پرابلم ہے اور ان کے لیے مسائل ہیں۔ جی لگتا ہے کہ ہمیں ایک اور بریک کی طرف جانا پڑا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سفر میں مزید اور آدھا گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ جو سوال رہ گئے ان کے بھی جواب ہم آسانی سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔